اپنی ذمہ داری خود لیجیے۔ سورۃ مائدہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر خود کرو، لا یضرکم، تمہیں نہیں تکلیف دے گا، کون؟ من ضل، جو خود بھٹک گیا۔ کوئی بھٹکے سے بھٹکا شخص تمہیں نہیں بہکا سکتا، شرط ایک ہے، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پہ رہنا چاہو۔ اگر مجھے ہدایت کی طلب لگی ہوئی ہے نا، تو کوئی مجھے ہدایت سے دور نہیں رہ سکتا۔ واش روم میں جانے والے کسی شخص کو تصور میں لائیے، ایمرجنسی میں بھاگ رہا ہے، کیا لوگ اس کے ایکشن سے، اس کی بھاگ سے، دوڑ سے سمجھ نہیں جاتے کہ اس کے رستے میں نہ آنا؟ اسی طرح سے آپ کسی ایسی چیز میں مصروف ہے کہ جس میں آپ کے ایکشنز دکھا رہے ہیں کہ آپ جلدی میں ہیں، تو دوسرا بندہ آپ کے راستے میں نہیں آتا۔ اور گاڑی چلاتے وقت جو تیز گاڑی چلاتے ہیں نا، پیچھے والے ان کو راستہ دیتے جاتے ہیں کہ ان کو جانے دو، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، ہمارے ساتھ نہ ٹکرا جائیں۔ ہاں، جو ڈھیلے ڈالے، اچھا کدھر جا رہے، کیا ہو رہا، اچھا ذرا بیٹھے۔ آہستہ گاڑی چلائیں گے تو لوگ آپ کے آگے رہیں گے، آپ تیز چلائیں گے تو لوگ راستہ دیتے جائیں گے، ان کو جانے دو۔ بالکل یہی ہدایت کا سفر ہے۔ جتنے ڈھیلے ڈھولو ڈھچو چلیں گے، آپ کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، آپ کے اوپر باتیں کریں گے، تانے دیں گے، الزام دیں گے، ABC جو بھی ہے۔ جب آپ کے ارد گرد والے خود دیکھ لیتے ہیں نا کہ ان کو اس سے کچھ مل رہا ہے، وہی بات ہے کہ آپ نے مال میں جا کر کپڑے دیکھتے ہوئے اپنے قدم اس طرف بڑھا دیے، تو شوہر بیچارے قدموں سے ڈسپوزل سے ہی صحیح چلتے ہوئے پیچھے آ گئے نا، کہ یہ نہیں چھوڑے گی، اس کو لے کے دینا پڑے گا۔ تو جب آپ اپنے ارد گرد والوں کو یہ دکھاتے ہیں نا کہ میں نے جنت دیکھ لی، اب بس مجھے اب اس کی بکنگ کرانی ہے، میں اس کے اندر جانا چاہتی ہوں، کون دشمن ہے؟ خدا نہ خواستہ ہم کوئی فرعون کے گھر میں ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ حضرت ابراہیم کے ماں باپ جیسے ہیں یا ان کے باپ جیسے ہیں؟ اور کیا ہمارے شوہر اور ہماری بیویاں حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کی طرح؟ غلط کہتے ہیں ہم اتنے برے لوگوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، میں نہیں مانتی۔ ہمارے ارد گرد والے بہت اچھے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا نہیں آ رہا، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ تو نیکیوں کا یہ سفر ساتھ لے کر چلیے۔ آج سے اپنے دل سے اس جملے کو کھرچ دیں کہ میں اپنے شوہر کی وجہ سے نہیں آتی، میں یہ کام ان کے لیے کرتی ہوں، میرے بچے رکاوٹ ہے۔ ایک بلکہ لیکچر ہے، اگر آپ کو آج بھیجا جا سکے، چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے اس کو بعد میں سنا تھا کہ آپ لوگوں نے گروپس میں ڈالا تھا کہ بچے عذر نہیں ہیں، شوہر عذر نہیں ہے، سسرال عذر نہیں ہے، یہ گھر عذر نہیں ہے، جاب عذر نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے کہیے میں اپنی گمراہی یا اپنی علم سے دوری یا پھر ابھی اس وقت تک جو میرے اندر کمیاں، ان کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے اندر سے ایک ایسی آواز آئے گی کہ نو مور، انف از انف، بس ٹھیک ہے میں کر لوں گی۔ صحابہ کرام کی جو خوبیاں تھیں نا، وہ بہت ساری چیزوں میں ایک بنیاد بنتے تھے۔ غزوہ ذات السلاسل ایک بڑا غیر معروف سا غزوہ ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن العاص کو بھیجا سردار بنا کر۔ شام کے ارد گرد ایک جگہ تھی جہاں یہ لوگ گئے۔ جب عمر بن العاص وہاں پہنچے تو دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم کیا، کیونکہ دشمنوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے جنگوں میں۔ اب ان کو لگا کہ میرا دستہ بہت تھوڑا ہے، میرے پاس بہت تھوڑے ساتھی ہیں، کام بہت ہے، یہ تو مجھے آپ لوگ لگ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں اور ابھی کام کرنے والے اتنے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ نے چاہا۔ انہوں نے فوراً وہاں بیٹھ کر نبی کو پیغام بھیجا کہ یہ فوج بہت تھوڑی ہے، مجھے مزید فوج بھیجے، ہم بھی بلا لیں گے برڈ سے۔ وہ ہر شہر والے خود ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، مجھے بھی نہیں جانے دے، روک لے میں تیار ہوں، سر جی کو آپ پوچھ لے۔ یہاں تو بڑی خوشی سے رہتے ہیں، واحد ملک شہر ہے جدھر وہ بڑی خوشی سے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا میکہ اور میرا سسرال ہے، لیکن میں بھی اتنی خوشی سے رہتی ہوں ادھر الحمدللہ۔ بہرحال اللہ آپ کو غیب سے دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے ان کا یہ میسج سنا، 200 لوگ، 200 لوگوں کا ایک گروپ تیار کیا، اور ابو عبیدہ بن الجراح ان کو لیڈر بنا کر بھیجا۔ اور یہ نبی کی شان دیکھیے کہ جہاں کچھ لوگ ہوتے تو اس پہ ایک لیڈر۔ ہمارا مسئلہ پتہ کہ ہم بھیڑے ہیں، معذرت کے ساتھ، سارے ہی لیڈر ہوتے ہیں، جب آپ نہیں تو آپ کے پیچھے کون لیڈر ہے؟ سبھی ہیں، سارے انچارج بنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ خیر، ابو عبیدہ جب اپنے دستے کو لے کے منزل پہ پہنچے، اب دونوں دستے
ایک ہو گئے. ذرا سا سوچئے, پہلے 2 تھے نا, سفر تک میں تو ابو عبیدہ تھے, 200 لوگ تھے, کوئی تھوڑے بھی نہیں تھے. جب دونوں آئے تو یہ اس دستے میں ملا دیے گئے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں مرج کر دیے گئے. اب سوال کیا تھا کہ اب ان دونوں کا متفقہ امیر, لیڈر اور آپ کی پیاری زبان میں انچارج کون ہوگا؟ حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ دوسرا دستہ تو میری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا, اس لیے اصلاً تو میں ہی تمہارا لیڈر ہوں نا. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے اس جملے پہ ابو عبیدہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ جن کو اللہ بڑے کاموں پہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں لیڈر نہیں تو فالوور, امیر نہیں تو مامور. پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں, خالد بن ولید کو اس لسٹ سے اٹھا کر وہاں پیچھے بٹھا دیا تھا کہ وہ آخری کرسی پہ جا کے بیٹھ جاؤ. چلے گئے, انہوں نے کہا میں عمر کے لیے تھوڑی لڑتا تھا, کل تک میں سپہ سالار تھا, آج میں ایک ادنا فوجی ہوں, کوئی بات نہیں, میں نے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ساتھ ہوتے ہیں, وہ جو 200 لوگ پیچھے سے ابو عبیدہ کے ساتھ آئے تھے اور ایک اتنے بڑے گروہ میں جڑے, وہ نہیں تھے متفق. کہنے لگے نا 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 نا, یہ کیا بات ہے, وہ تو ہمیں تو ان کی عادت ہے, ہم تو ان سے سنتے ہیں, انسٹرکشنز لیتے تھے, یہ وہ تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے. اب انہوں نے 2 آپشنز دی, کہنے لگے یا تو ابو عبیدہ دونوں دستوں کے لیڈر بنے, یعنی وہ سارے ہمارے اندر آ جائیں, اس گڈ, حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ابو عبیدہ میں وہ صلاحیت بھی ہے کہ نہیں لیڈر بننے کی, وہ اس میں آ جائیں, یا پھر 2 لیڈر ہوں. آپ الگ کمرے, ایک کمرے میں آپ بیٹھ جانا, ایک میں ہم بیٹھ جائیں گے. آگے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ سوچی کیا ہوتا ہے ہماری امت میں, کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ دشمن جو شام پہ بیٹھا تھا وہ تو منہ دیکھ رہا ہے, اور یہ 2 لڑنے لگ گئے. یہ آج ہمارے ملک کے مسئلے, یہ حکومت میں بھی ہیں. 6 ماہ تو ہو ہی گیا نا حکومت اترے ہوئے, میرا گمان ہے 6 سے زیادہ, 4 ماہ تو مجھے 5 ادھر ہو گئے, اس 7 ماہ ہو گئے ہوں گے پکی بات ہے. 2 ماہ اور ٹھہر جائیں کہ بیبی دنیا میں آ جائے گا. لیکن آپ کے ملک کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ حکومت اتری کیوں اور آگے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. یاد رکھیے, دیٹ از دا پرابلم. اور جو اوپر آیا کرسی پہ اس نے پچھلوں کو برا کہا, وہ ملک تو لوٹ گئے, وہ کھا گئے, وہ خزانہ لوٹ گئے, یہ ہو گیا. ابھی پچھلوں کی وجہ سے ہم خمیازے بھگت رہے ہیں. آنے والا کہہ رہا یہ ہے, جانے والا یہ ہے, اور ہوتے ہوتے اب بات بڑھ گئی. اور 2 لیڈرز نہیں کبھی لڑتے, وہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا وہ گڑبڑ کرتے ہیں. اب کیا کریں, اختلاف بڑھا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے عمر جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری عہد لیا, جب مجھے بھیجا نا مدینہ سے آپ کی ہیلپ کے لیے, تو مجھ سے ایک آخری عہد لیا, وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب تم اپنے ساتھی سے ملو, کس سے؟ عمر سے. ابو عبیدہ ساتھی سے مل رہے ہیں, تو ایک دوسرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا. اس لیے اللہ کی قسم اگر تم میری نافرمانی کرو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا. چھوٹی جماعت بڑی جماعت میں مل گئی, انڈیویجولز مین سٹریم میں مل گئے, اور ایک اتنا بڑا جھگڑا جو ممکن تھا وہ ختم ہو گیا. اور لیڈر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پیچھے والے تو کچھ بھی نہیں, ان کو عقل تو ہوتی نہیں. دیکھیے بچوں کو عقل ہے, آپ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ آج کریلے پکیں گے یا آج ہم بازار سے جا کر پیزا کھائیں, کیا کھائیں گے؟ وہ پیزا کھائیں گے. وہ کڑوے کریلے اور بھنڈیاں اور شلجم, کدو, ٹینڈے نہیں کھائیں گے. چھوٹے لوگ وہی بولتے ہیں جو بڑے بولنا چاہتے ہیں. یہ جملہ لکھ کے رکھ لیں. بس لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں چاہتی, بس ساتھی یہ چاہتے ہیں. نہیں, کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے, بھائی بات مجھ سے کریں آپ. ایک سیکنڈ, لیڈر کی آواز میں اتنی کھڑک, مٹھاس, سختی اور فرمنس ہونی چاہیے کہ وہی بات ہے نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز. جی آپ کو کوئی مسئلہ ہے میرے سے بات کر, نہیں اب نہیں رہا. اور اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں, آپ کے سامنے لوگ کچھ نہیں کہتے. آپ جو بات گھر سے سوچ کے جاتے ہیں وہی منواتے ہیں. اور یہ اللہ کی شان, اللہ کی طاقت دی ہوئی, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ پہ نظریں لگا کے کہہ سکتی ہوں, میں نے آج تک زندگی میں جو بھی کام کیا ہے, پڑھنے پڑھانے سے لے کے اسکول یا دوسرے کاموں سے ریلیونٹ, میں گھر سے جو نیت لے کے گئی ہوں 99% وہی کام ہوا ہے. اور میں نے نہ فورس کیا نہ ڈنڈ, کوئی بات نہ سختی, لوگ خود ہی مان جاتے ہیں. بعد میں رکھتے وہ آپ کے سامنے نہیں بول سکتے, وہ آپ کو, یہ آپ کی عزت کرتے ہیں, اور آپ کی بات ہماری بات نہیں.
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مجھے یقین تھا آپ کو کل رات کو پارا کروانا ہے، آپ سے اللہ نے کرا لیا، ایک فگر بھی شاید کم نہیں ہوا ہوگا، آپ سبھی تھے ماشاءاللہ، اور نئے بھی لوگ آگے، اور اس ایک رات سے جو خیر ہوئی، اللہ کرے کل کی رات قدر کی رات ہو، اللہ آپ کے آنے کی قدر کر لے گا۔ وہ دعا بھی الہامی تھی، کسی نے مجھے کہا آج پھر دعا ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہے، 29ویں پارے کے بعد ہی اللہ سنتا ہے، 29ویں پارے کے بعد نہیں سنتا۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اس سارے واقعے کو اپنے اوپر لیجئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ ذمہ داری کو عمر بن العاص پر ڈال کر ان سے ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع کر دیتے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ان کو بھی ڈکشنری کے بڑے خوبصورت الفاظ مل جاتے، ان کے پاس بھی اتنے دلائل ہوتے جس میں ان کو اپنا وجود بالکل درست، اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک، اور دوسرے کا وجود بالکل غلط، اور ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل باطل دکھتا، کیونکہ ہر بندے کو زبان ملتی ہے، ہر ایک کے پاس دلائل ہے۔ دیکھیے بیکار سے بیکار کینڈیڈیٹ بھی کچھ ووٹ تو لے ہی لیتا ہے، اور عبداللہ بن امی تو 300 لے کے گیا 1000 میں سے، نبی موجود، اور عبداللہ بن ابی جس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، کانم کچھ مسندہ، ابھی پڑھ کے آئے سورہ منافقون میں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر عبداللہ بن ابی کو 300 بندہ نبی کی زندگی میں مل سکتا ہے تو کوئی فخر نہ کرے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ مجھے بڑے سنتے ہیں، بیکار سے بیکار ٹیچر کو بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کوئی سنا ہی نہیں، وہ چھوٹا سا بلب تھا، بڑا نہیں تھا، تو بڑے بلب کی روشنی میں چھوٹا بلب ضم ہو جائے تو وہ اسی کا حصہ بن جائے گا، اور اگر وہ ایک چھوٹی سی منڈلی بنا کر بیٹھے گا نا تو اس کے دل پہ بوجھ ہوگا، تو ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے لی اور مسئلے کو ون سائیڈڈلی یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا۔ تو لکھیے چند جملے، اجتماعی زندگی میں یہ چیز بے حد ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی چلتی ہی نہیں اس وقت تک جب تک اس کے افراد میں اتنی پختگی نہ ہو، اتنی بلندی نہ ہو کہ وہ حقوق کی بحث میں پڑے بغیر اپنے فرائض کو ادا کرنے والے نہ ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں میرے حقوق کیا ہیں، صحابہ کہتے تھے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، آج کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا، صحابہ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ ہم دے کیا سکتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے اوپر ساری ذمہ داری لے کے جھگڑا ختم کر لے اور امت کے اجتماعی بینیفٹ کے لیے یونائٹ ہو جائے، کل جنت کے بالکل بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے، اور جہاں یہ مزاج نہیں ہوگا وہاں صرف آپ اس کا اختلاف تو دیکھیں گے، اتحاد نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کرے یہ چند جملے جو اس بارے میں بولے ہیں اس کو پوری دنیا میں کو پھیلا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باہر دشمن ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں نا، اور ہمیں کہتے ہیں بتاؤ بھائی تم کون سے مسلم ہو، شیعہ سنی، شیعہ مسلم، سنی مسلم، ایک امیگریشن پہ کسی ملک میں ہم سے بھی پوچھا، پاسپورٹ پہ ہمارے لفظ مسلم لکھا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، اور ہمارے تو اللہ کی رحمت سے حال کھلیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے فالوور ہیں، لیکن وہ امیگریشن پہ جو لوگ تھے نا، کسی ملک کی تھی، تو وہ پوچھ رہی آیو شیعہ مسلم، اور اس کو بولنا بھی نہیں تھا صحیح آ رہا، آیو سنی مسلم۔ میں نے کہا باجی کو کیسے پتا چلا یہ باتیں؟ اس کا تھا کہ ہم نے ان کو اوکے کیا، آج فارم فل کراتے ہیں کئی ملکوں میں سے آپ سے، پھر اس کا اگلا سوال پتا کیا تھا، آر یو پریکٹسنگ مسلم اور یو نان پریکٹسنگ مسلم، اور اگلے جملے آر یو ایکسٹریمسٹ مسلم اور فنڈوز اور فلاں اور فلاں، یہ ہم موقع دیتے ہیں۔ ذمہ داری لیجیے اپنے اوپر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر صحابہ والی یہ خو آ گئی تو وہ کامیابی آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے، جس کے لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کا دامن تھوڑا ہے، آپ کا دامن چھوٹا ہے، آپ کا دامن چھوٹا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے تو لشکر ہے، اس کے تو جنود ہیں، اس کے تو خزانے ہی اتنے ہیں، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے دینے کو، ہمارے پاس برتن ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ لے کے ہی 1 لیٹر گئے تو 1 گیلن دودھ کون ڈالے؟ تو اللہ سے کہ اللہ میں نے گیلن بھی نہیں، میں نے تو سمندروں کا پانی پینا ہے اور پلانا ہے، اور پھر آپ کا نفع ختم نہیں ہوگا، قبروں میں اس کے ڈپازٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اس پارے کی شخصیت، ایک ایسی ہستی کو دیکھیں گے کہ جس کی آنکھوں کی روشنی تو نہیں تھی، لیکن یقیناً اس میں کوئی خوبی تو تھی
کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک پوری سورت کا تھیم اس کے نام پہ رکھ دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، عبداللہ بن ام مکتوم۔ آپ کو اس لیے ان کا آج تعارف دے رہی ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ صحابہ یا چنے ہوئے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خوبصورت، بڑے بہادر، بڑے دولت مند، عبد الرحمن بن عوف جیسے، اور 700-900 اونٹ دینے والے عثمان غنی۔ نہ نہ نہ، دیکھیے اللہ دنیا میں کسی کو اگر چن لے نا تو اس کی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی چن لے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں چند جملے، ان کا پورا حال ہے انشاءاللہ میں نے نیت کر لی اور ہم نے اس کی پلاننگ بھی کر لی ہے کہ ہم رمضان کے بعد صحابہ کے اوپر ایک بالکل برانڈ نیو برانڈڈ بک پڑھنے والے ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ الحمدللہ۔ تو ابن مکتوم کون تھے؟ سابقون الاولون میں سے تھے۔ سورۃ عبس کی پہلی 10 آیات آپ کے لیے نازل ہوئیں۔ مدینہ میں آنے والے دوسرے مہاجر تھے۔ انہوں نے تو نہیں عذر بنایا میری آنکھیں نہیں، میں کیسے جاؤں، ٹھوکریں لگیں گی، کس کا ساتھ لوں۔ آج یہ نیت کر کے اٹھیے گا یہاں سے، اگر ابن مکتوم کو ہجرت سے کوئی چیز نہ روک سکی تو مجھے قرآن پڑھنے سے کوئی روکے گا؟ گھر جائیں گے دیکھے گا آپ کے گھر والوں نے دودھ، لسی، پانی، کھانا بنا کے رکھا ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کی ساسو اماں نے آپ کا ٹرے سجا کے رکھا ہوگا کہ میری بیٹی تھک کے آئی ہے، پڑھ کے آئی ہے، کھانا کھا لے۔ میں ایسی ساسوں کو جانتی ہوں، اور آپ لوگوں کی تو ساسیں اتنی اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ میں اکثر کہتی ہوں بیٹی دینی ہے تو دہلی والوں کو دو، لینا ان کی سوچ کے۔ آپ سب سے معذرت کے ساتھ، پیار ہے آپ سے، بس یہ باتوں میں آپ کو محبت تو دکھتی ہوگی نا، یقین کیجئے۔ آپ کے گھر والے آپ کے آگے ایسے بچھیں گے جیسے علم کے رستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی سیاسی وعدے نہیں دے رہی، نہ مجھے کوئی جذباتیت کا شوق ہے، تقریر تو مجھے کرنی بھی نہیں آتی، یہ ریالٹی ہے، یہ میرے دل کی پکار ہے۔ میرا دل کرتا ہے آپ بھی اس ٹیسٹ کو چکھے جو مجھے ملتا ہے اور جو میرے ساتھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ذوق خدائی کا ذائقہ منہ کو لگ جائے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پھر سیلیبریشن وہ نہیں ہوتی کبھی کبھار، آپ کا ایوری ڈے سیلیبریشن، آپ کا ہر دن عید اور ہر رات شب رات تو نہیں کہتی، جو بھی ہے لیلۃ القدر کہہ دیتی ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ایک اور خوبی نوٹ کیجئے کہ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اذان دینے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ لونڈی کو توہین رسالت کی سزا انہوں نے دی، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی اللہ کے نبی کے متعلق کہ یہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ کی جہاد کی خواہش پہ کچھ آیات نازل ہو گئی تھی کہ وہ اولی العذر عذر والے والقائدون کی آیت اتری۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بہرحال یہ تو تفصیلی باتیں ہیں۔ پھر بعض غزوات میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مدینہ میں بنے، آپ گئے تو ابن مکتوم کو گھر میں چھوڑ گئے کہ چلے آپ ادھر میرے پیچھے ہیں، اور ایک سے زائد غزوات میں یہ ہوا۔ یہ چھوٹی بات ہے، آپ نہ اور آپ کی جگہ کون ہوگا آپ کے پیچھے؟ اور نبی نا، ہمارا اسلام غریبوں کا بھی ہے، ہمارے دین میں کمزوروں کی بھی رسپیکٹ ہے، ہینڈی کیپ لوگوں کو بھی اسلام پیچھے نہیں چھوڑتا۔ یہ اتنا پیارا اپلفٹنگ ریلیجن ہے۔ پھر اسی طرح سے نابینا ہونے کے باوجود بھی جہاد میں شرکت کی، اور ایک جنگ میں تو اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا، اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ اب وہاں جا کر کیا کرو گے؟ آپ خود سوچے نا، ایسے بندے کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی ٹیک کیئر کرے۔ عبداللہ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے نبی میں لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور اللہ کی قسم میں جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا جب کہ میرے دونوں ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ جذبے تھے صحابہ کے، اللہ اکبر۔ اور جنگ قادسیہ میں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، شہادت نصیب ہوئی، اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے یہ نابینا صحابی دنیا سے گیا، تو کیوں نہ اللہ ان کو کہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آپ کی میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں اب کتنا ہے، بس سائن اپ کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچ گئے۔ فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔